سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 35۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا، یعنی ان کا خلیفہ بنایا، انہیں بھی نبوت عطا فرمائی۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان دونوں سے ہم نے فرمایا کہ آپ اس قوم کی طرف جائیے جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، فرمایا ان کافروں نے جب انکار کیا تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا، انہیں تباہ کر کے ہلاک کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ، اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا، کیونکہ ایک نبی کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے۔ قوم نوح نے تو نوح علیہ السلام کا انکار کیا، مگر ایک نبی کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے، اس لیے فرمایا کذبوا الرسل، تمام رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا۔ اغرقناہم، ہم نے انہیں طوفان میں غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والے سب ہلاک کر دیے گئے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور کنویں والے اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ کہ مدین کی جو آبادی ہے، چاروں طرف آبادی اور بیچ میں بہت بڑی کھائی تھی، تو جو کھائی کے ارد گرد تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ عذاب نازل کیا۔ جو کھائی کے قریب انہوں نے آبادی بنائی تھی، وہ زمین کا حصہ کھائی میں گر گیا اور یہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان اور بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کی، جو قوم عاد، قوم سمود اور قوم شعیب سے پہلے تھیں یا ان کے بعد تھیں، ان کے درمیان تھیں، اور بہت ساری ایسی قومیں ہیں جن کا ذکر ہمارے سامنے نہیں کیا گیا، آج بھی ان کی تباہی کے خنرات موجود ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، انہیں سمجھایا، لیکن وہ لوگ نہ سمجھے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر ایک کو ہم نے تباہ کر کے مٹا دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، بے شک یہ کفار مکہ اس بستی کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جس پر بہت بری بارش کی گئی، پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ کفار مکہ جب شام کے سفر پر جاتے تجارت کے لیے تو راستے میں ایک بستی آتی جس کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہاں پر قوم لوط تھی جنہوں نے بے حیائی کے کام کیے، تو ان پر پتھروں کی بارش برسا کر انہیں ہلاک کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود کفار مکہ کو عبرت نہ ہوئی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا وہ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں، عبرت نہیں پکڑتے؟ بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں لا یرجون نشورا، یہ دوبارہ اٹھنے کی امید ہی نہیں رکھتے، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ قوم لوط تباہ ہو گئی، انہیں عبرت کیوں نہیں آتی؟ عبرت انہیں اس لیے حاصل نہیں ہوتی کہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی مر گئے، ہم بھی مر جائیں گے، پھر دوبارہ تھوڑی اٹھنا ہے، مرنے کے بعد کوئی عذاب کے قائل ہی نہیں ہے، اس لیے انہیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ آج بھی جو گناہ کر رہا ہے، اگر مومن ہے، مسلمان ہے، آخرت پر یقین بھی ہے، مگر گناہ اسی صورت میں وہ کر سکتا ہے جب تصور آخرت کمزور پڑ جائے۔ اگر آخرت کا خوف ہو تو انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ،، 'إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، 'إِلَّا هُزُوًا، 'إِلَّا هُزُوًا، 'إِلَّا هُزُوًا، 'إِلَّا هُزُوًا، 'إِلَّا هُزُوًا، 'إِلَّا هُزُوًا،
اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں احاد الذی بعث اللہ رسولا، کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اس طرح اعتراض کرتے ہیں، مذاقیہ انداز میں وہ پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کادا لیضلنا عن آلہتنا، قریب تھا کہ یہ ہمیں ہمارے بتوں سے دور کر دیتے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اپنے بتوں پر صبر نہ کرتے اور برداشت نہ کرتے اور ثابت قدم نہ رہتے۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبلیغ فرمائی، کفار مکہ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اسلام سچا مذہب ہے اور یہ بت بیکار ہیں، مگر اس کے باوجود یہ بت پرستی کرتے رہے ضد کی وجہ سے۔ خود یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم ان بتوں سے دور ہو جاتے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان قریب یہ کافر جان لیں گے، حین یرون العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، من اضل سبیلا، سب سے زیادہ گمراہ کون ہے، یہ کافر جان لیں گے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ارأیت، ارشاد فرمایا کیا تم نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہواہ، ہوا کے معنی نفس کی خواہش، کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا؟ نفس کو خدا بنانے کے کیا معنی ہے؟ نفس کی پیروی کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق نہ چلنا، بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں نفس کی بات اور خواہش کو فوقیت دینا، نفس کو خدا بنانا ہے۔ مشرکین بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، حقیقت میں وہ اپنے نفس کی پوجا کرتے تھے، اس لیے کہ مفسرین فرماتے ہیں وہ ایک بت کو تراشتے اور ان کا جی چاہتا تو ایک شکل بناتے، اب بت کی پوجا شروع کرتے، بظاہر یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں، اسے خدا سمجھ رہے ہیں، پھر جب تک ان کا دل چاہتا وہ اس کی پوجا کرتے رہتے، پھر ان کو لطف نہ آتا تو بسا ہوگا تو اس کو اٹھا کر پھینک دیتے، دوسرا بت بنا لیتے، یہاں تک کہ اگر ایک پتھر انہیں ملتا اور یہ کوئی بت تراشتے، پھر اس کی پوجا کرتے رہتے اور چند دنوں کے بعد کوئی زیادہ اچھا پتھر مل جاتا اور اس پر نقشہ بناتے، کوئی زیادہ اچھا نقشہ بن جاتا تو پہلے بت کو چھوڑ دیتے، دوسرے کی پوجا شروع کر دیتے۔ تو حقیقت میں یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ان پر وکیل بنیں گے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ رنج نہ کریں، آپ ان کے گناہوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان کافروں میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھ رکھتے ہیں؟ نہ تو یہ سنتے ہیں اور نہ ہی سمجھ رکھتے ہیں، کان تو ہیں لیکن حق بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ انہم الا کالانعام، یہ کافر تو جانوروں کی طرح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ باتیں موجود ہیں، جب قرآن کا درس ہوگا تو یہودیوں کی مذمت بھی ہوگی، عیسائیوں کی مذمت بھی ہوگی، بت پرستوں یعنی مشرکوں ہندوؤں کی مذمت بھی ہوگی۔ اب دیکھیں اس آیت کریمہ میں کافروں کو جانور قرار دیا گیا، تو اب بعض لوگ زیادہ ہی ماڈرن بننے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ تو بتائیے جب قرآن نے مذمت کی ہے تو ہم اسے چھوڑ تو نہیں سکتے۔ قرآن نے فرمایا جو حق پر نہیں چلتا، جو گناہگار ہے، گمراہ ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانور سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جانور کو اپنے نفع اور نقصان کی سمجھ تو ہوتی ہے، یہ تو خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 35، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ